بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اندر غلاظت ہے تو زبان سے غلاظت ہی نکلتی ہے۔ اس کی غلیظ زبان سے غلاظت وقتاً فوقتاً نکلتی رہتی ہے، کبھی اولیاء کے خلاف، کبھی محدثین کے خلاف، کبھی مفسرین کے خلاف، کبھی فقہاء کے خلاف، کبھی صحابہ کرام کے خلاف۔ اس کی غلیظ زبان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی نہ بچ سکے، اس کی غلیظ زبان سے فقہاء نہ بچ سکے، حتیٰ کہ اس کی غلیظ زبان سے انبیاء علیہ السلام نہیں بچ سکے۔ یہ انبیاء کا بھی گستاخ ہے، کئی مقامات پر اس نے گستاخیاں کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، حتیٰ کہ اس نے قرآن کی گستاخیاں کی، حتیٰ کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اس کے اندر غلاظت بری ہے، تو اس کی غلیظ زبان سے غلاظت نکلتی رہتی ہے۔ گزشتہ دنوں اس نے ایک بار پھر اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ میں اس کرامت کو مانتا ہوں کہ ان کا باپ نہیں ملتا۔ اولیاء کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کرامت کو تو میں مانتا ہوں کہ ان کا باپ نہیں ملتا، یعنی ان کا باپ نہیں ہے۔ دوسرے معنی میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ حرامی النسل یا ناجائز پیداوار ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب مرزا پلمبر کی زبانی مرزا کا کلپ سماعت فرمائے۔ تو ٹھیک ہے، یہ والی کرامت میں مان لوں گا کہ ان کے بزرگوں کے باپ نہیں مل رہے، چل منو، ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور جو اس پہ آپ کا جواب ہوگا باقی ساری باتوں میں ہمارا وہی جواب ہے۔ آپ نے مرزا پلمبر کا کلپ سماعت فرمایا۔ اب اس نے اولیاء اللہ کا مذاق اڑایا، ان پر تنقید کی، ان کو برا بلا کہا، ان پر الزام لگایا کہ میں اس کرامت کو مانتا ہوں کہ ان کا باپ نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین تو جاننے والے ہیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو ان کے خلاف بوکے اور غلیظ زبان استعمال کرے اللہ پاک نے اس کو بھی ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ نے انجینئر محمد علی مرزا کی زبان سے ایسے جملے نکلوائے جو اس کی ضلالت کا مقدر بنے۔ اللہ نے اس کو اس کی زبان سے، اس کے الفاظ سے ذلیل کروایا۔ ایک انٹرویو میں اس سے حج کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ حج پہ گئے تھے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں، حج کا سفر کیسا رہا، وہاں آپ کے دن کیسے گزرے؟ تو اس نے جواب دیا، میری زندگی کے بہترین دن وہ 40 دن تھے جب میں حج پر گیا تھا۔ آگے اس نے کہا کہ اس وقت میری بیٹی 2 سال کی تھی، میری بیٹی 2 سال کی تھی۔ اس سے آگے تیسرا جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ اس وقت میری شادی کو آلموسٹ 2 سال ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کے سب سے اچھے دن وہ ہیں جو میں نے حج کے موقع پہ گزارے ہیں، 2007 میں دسمبر میں۔ وہ 40 دن، اس وقت بچی ہماری 2 سال کی تھی اور وہ ہم اپنے والدین کے پاس چھوڑ گئے، شادی ہوئے ہوئے بھی آلموسٹ 2 سال ہی گزرے تھے۔ تو 40 دن ہم نے ماشاءاللہ جو زندگی گزارے ہیں وہ دوبارہ اس طرح کے 40 دن نہیں نصیب ہوئے۔ شادی کو ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، آلموسٹ 2 سال، اور اس کی بیٹی اس وقت 2 سال کی تھی۔ مرزا جی وہ آپ کی بیٹی کیسے ہوئی؟ شادی سے پہلے بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ کرامت کی اولاد ہے کیا ہے؟ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کی غلیظ زبان اولیاء کے بارے میں استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر والا گند وقتاً فوقتاً جب اولیاء کے بارے میں نکلتا ہے اور ان کو یہ برا بلا کہتا ہے، ان پر یہ تنقید کرتا ہے، ان پر یہ اعتراضات کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اور یہ اپنے الفاظ سے ہی ذلیل ہوتا ہے۔ ضلالت اس کا مقدر بنتی ہے۔ جس طرح اس نے اولیاء کے بارے میں جو اعتراض کیا کہ ان کا باپ نہیں مل رہا، میں اس کرامت کو مانتا ہوں، تو جسے مرزا اپنی بیٹی کہتا ہے اس کا باپ پھر کون ہے جو شادی سے پہلے پیدا ہو گئی تھی؟ اس کا باپ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس جہنمی فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں علماء سے سچی محبت عطا فرمائے۔
السلام وما علینا الا البلاغ.